السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے ابھی ہمارا جو سلسلہ طب نبوی کے اوپر جو چل رہا ہے، جو سلسلے وار آپ کے سامنے معلومات آ رہے ہیں، اس میں میں آج آپ کے سامنے جو کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو یعنی بارلی، شیر، اس کا جو ہے ماحول شیر وغیرہ، اس کا جو پانی نکلتا ہے اس کو ماحول شیر کہا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور جو کے متعلق، اور جو آپ نے فرمایا کہ جو ہے کس طرح یہ صحت مندی کی طرف اور غذائیت کی طرف اس کا جو ہے کام ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جب کسی کو بخار آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کا حریرہ پر استعمال کرانے کا حکم دیتے۔ تو دیکھیے، جو کا جو مزاج ہے وہ مزاج سرد ہے، تر ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریرہ پیش کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ رنجیدہ دلوں کو قوت دیتا ہے، دل کی بیماریوں کو دھو دیتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کی گرد و غبار کو دھوتا ہے۔ تو دیکھیے، جب اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہو گیا کہ یہ رنجیدہ دل کو خوی کرتا ہے۔ اب جیسے غمگین ہو گئے کوئی، اب غمگین میں کیا ہوتا ہے کہ حرارت جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ بڑھنے کی بعد میں آپ کو کیا چاہیے کہ بے چینی وغیرہ کم ہونا ہے۔ تو آپ جب اس کا حریرہ بنا کر، تو حریرہ کیسے بنائیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح حریرہ بنایا جاتا ہے اور کیسا استعمال کرنا ہے۔ تو نبی کریم فرمائے جس طرح چہرے کے اوپر سے گرد غبار کو صاف کرتے اسی طرح دل کو انہیں دھو دیتا ہے۔ بندہ لگے کہ صدقے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اوپر کہ کس طرح سے آپ جو ہے یہاں پہ اس میں بیان فرماتے ہیں۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے ایسے غذائیں موجود رکھی ہیں کہ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو یعنی ایک گیہوں کی طرح ہوتا ہے، بارلی کہتے ہیں اس کو، بارلی کے اندر، گیہوں کے اندر۔ اب ایک مشہور واقعہ کہ گیہوں کے ساتھ جو ہے جو بھی پیسا جاتا ہے، تو جو کی مثال ایسی دی گئی ہے۔ جو میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وافر مقدار میں عمدہ غذائی اجزاء بھرپور موجود ہیں، جیسے گیہوں میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امراض وہ جسمانی شکایت میں مفید ثابت ہوا ہے۔ جو کو دلیا بنا کر، اس کا آٹا بنا کر، اس کا ستو بنا کر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کا جوشندہ بھی بڑے عمدہ بنتا ہے، کہ میں جوشندہ کا بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ اس کا کام کیا ہے، جوشندے سے اس کے کھانسی دور ہوتی ہے، حلق کی خشکی دور ہوتی ہے، اور جسم میں فضلہ مادوں کی حرارت کو ختم کرتا ہے، اور پیشاب لاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، بڑھی ہوئی حرارت کو دور کرتا ہے، بہت جلدی ہضم ہوتا ہے، اور پیٹ کے غلیظ مادوں کو حل کر کے نکالتا ہے۔ اب یہاں پہ جب یہ بات آئی تو اطباء کا کیا اس میں رول رہا۔ اطباء اس کے جوشندہ بنانے کا جو طریقہ بتائیں کہ ایک مٹھی جو لو اور 5 گنا پانی ڈالو۔ تو جیسے ایک مٹھی میں اگر آپ کے 20 گرام 25 گرام اگر جو آ رہی ہے، تو اس میں تقریباً 200 ml واٹر ملا کر اس کو اچھا خوب پکا کر جان سے اتار کر اس میں ایک چٹکی نمک ڈال کر آپ استعمال کرنے سے آپ کو غذائیت بھی ملے گی، کھانسی بھی دور ہوگی، حلق کے جو ہے آپ کی خشکی بھی دور ہو جائے گی۔ اور پھر اب جب ہم استعمال کریں تو بندہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ چیز تھی۔ آپ جو کی روٹی، جو کا دلیا، ستو بنا کر استعمال کرتے تھے۔ جو کی پسندیدہ نبی کریم، بہت سی حدیث ملتی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال کیے، تو گیہوں کی روٹی وغیرہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ گیہوں، اس میں جو میں کئی ایسے منرلز بھی ہے جو جسم کو طاقت دینے کے لیے کام آتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ 5 گنا پانی ڈال کر، تو جب مریض کو ہم جب پلائیں گے یہ پانی، تو خود بخود اس میں ایک قسم کی حشاشیت اور بشاش محسوس کرنے یا طاقت محسوس کرنے لگے گا۔ اور اس میں اطباء جس کو فرماتے ہیں کہ جب اس کو استعمال کرو تو کنکنا استعمال کرو، کہ جو آپ سہتا ہو تو اس سے چہرے پر شگفتگی بھی آئے گی۔ اور اس جو کا جو چھلکا ہے،
جب تو جو کو استعمال کرنے سے پہلے اگر جو کو بارلی کو تھوڑا موٹا موٹا کوٹ کر اگر استعمال کیا جائے تو وہ بہترین ہوتی ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر قربان جائیں کہ آپ کی جو رہنمائی ہے امت کے لیے وہ بے حساب ہے، جن میں کے استعمال سے انسان کے جسمانی بیماریوں سے بچنے میں بھرپور مدد ملتی ہے، اور آپ نے بیماریوں کی صورت میں کون سی اشیاء کیسے استعمال کرنی ہے یہ سب ہم کو بتائیے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے آج سے 1450 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دیے ہیں، آج اسی کی نہ کوئی افادت کم ہوئی ہے نہ اسی ایفیکیسی کم ہوئی ہے، الحمدللہ یہ چلتے آ رہا ہے۔ اور کئی حدیث ہے جس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشہور حدیث ہے بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی اس کو مرفوع جو ہے کہا گیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک درسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے کیا کیا کہ جو کے ساتھ میں جو کی روٹی پکائی اور کدو گوشت پکا کر آپ کے سامنے رکھا۔ حضور کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ سالن سے کدو نکال کر ٹکڑے کر کے اس کو تناول فرما رہے تھے۔ اور ایک جگہ حدیث شریف ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کھجور رکھا اور اس کو فرمایا کہ سالن ہے، جیسے ہم نے آپ کو کھجور کے حصے میں بتایا تھا کہ کھجور سالن کا بھی استعمال کرتا ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح استعمال کیا۔ تو اور جدید تحقیق سے جو ہے اس میں معلوم ہوا کہ اس کے اندر کئی کاربوہائیڈریٹس ہے اور دوسرے کیمیائی عناصر بہت سے بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے اس میں جو ہے موجود ہیں، اور کئی جگہ یہ آسانی سے ملتی ہے، اور جیسے گیہوں کی دکان، اناج کے دکانوں کے اوپر بارلی آپ کو مل جاتی ہے، اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکا نکالنے کے بعد میں جیسے گیہوں کا ہوتا ہے ویسی اسی طرح تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہو تو پھر کبھی بھی آپ مجھ سے بھی جو ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔